اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ آج کا میرا ولاگ انتہائی اہم ہے۔ کوشش کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اور اس کے بعد چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، گھر میں جس کا واٹس ایپ بنا ہوا اسے سبسکرائب کروا دیا کریں۔ اللہ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جو آپ اتنے پیار سے خلوص سے میرے چینل کو سنتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ یہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو سنبھال کے رکھیے گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد یاد آیا کرے گی کہ ایک بزرگ ہوتے تھے جو ہمیں سچ بتاتے تھے جھوٹ کے دور میں۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اس کو لوگوں نے بزنس بنا لیا۔ یہ بزنس نہیں ہے، لوگوں کو حق سچ دکھانے کا نام صحافت ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں پاکستان کا عمر کے لحاظ سے سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، اور ابھی تک پاکستان میں 75 سال کی عمر کا کوئی بھی یوٹیوبر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آج کا موضوع ہے جناب کہ 10 فروری کے اینڈ میں عمران خان رہا، اس پہ بات ہوگی۔ اور سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے کس طریقے سے ان عالمی طاقتوں کی پشت پناہی کی جاتی تھی، ان کے کہنے پہ فیصلے کیے جاتے تھے، اس پہ بات ہوگی۔ اور کیوں عمران خان بار بار اپیل کر رہا ہے کہ ملک میں زر مبادلہ بھیجنا بند کر دو، اس کا نقصان کس کو ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ تو تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ فروری کے آخر میں عمران خان رہا ہو جائے گا، یہ اینڈ میں بتاؤں گا کیسے ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ کیا نام ہے، سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں جناب۔ کل جن ججوں نے حلف اٹھایا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ انصاف کریں گے، انصاف کو بیچیں گے نہیں، انصاف کریں گے۔ چاہے عمران خان ہے، کوئی بھی ہے، جس کو انصاف چاہیے اس کو انصاف ملنا چاہیے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے عام شہری ہے۔ عام شہریوں کو تو زیادہ ملنا چاہیے، یہ لوگ تو انصاف خرید بھی سکتے ہیں۔ عام شہری جو ہے نا، عام عوام، وہ انصاف خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، ان کے وسیلے سے، نبی پاک کے وسیلے سے، اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ یہ انصاف کریں گے، انصاف بیچیں گے نہیں۔ تو سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے حلف اٹھایا ہے، 6 مستقل ججوں نے اور 1 عارضی جج نے۔ عارضی جج کون ہے؟ جسٹس گل حسن۔ یہ عمر ایوب کا
ہے جناب کزن اور پکا پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر، ان کی پوری فیملی شروع سے ہی یہ انصاف کرتا نہیں تھا، یہ انصاف بیچتا نہیں تھا، فری میں دیتا تھا۔ اس نے تو وہ فیصلے دیے ہوئے جو کہ ایک غلیظ دبے کی صورت میں اس کی شکل پہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس نے تو عمران خان کو ان کیسوں میں بھی ضمانت دی ہوئی ہے جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے تھے، جو ابھی بنے ہی نہیں تھے، جن کا وجود ہی نہیں تھا، ان میں بھی اس نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ کس لیول کا جج تھا یہ۔ اسی لیے اس کو سینیئرٹی کے لحاظ سے تو کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس کو مستقل جج نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ عارضی جج بنایا گیا ہے کہ اس کے کرتوت وہاں پہ دیکھے جائیں گے کہ اگر یہ انصاف کرے گا تو مستقل جج لگ جائے گا، اگر انصاف کرنے کی بجائے نہ انصاف بیچے گا یا انصاف صرف عمران کے لیے مخصوص رکھے گا تو پھر اس کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، یعنی کہ واپس دھکیل دیا جائے گا کسی بھی ہائی کورٹ میں۔ ضروری نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھول جائے اب یہ کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس جائے گا۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں بھی جتنے بھی مطلب عمرانڈو جج تھے نا، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں تھے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں تھے، ان کو اقلیت میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ جب کسی کو پکڑ میں لیتا ہے نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے پھر۔ تو اس کے بعد اب آپ آگے آ جائیں جناب کہ کس وقت میں رک جاتا ہوں تو میں یاد کرتا رہتا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی بغیر لکھے بغیر دیکھے اگر ویلاگ کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر اس کے لیے یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں ابھی تک محفوظ ہوتا ہے، ورنہ 75 سال کے بابے تو 2 منٹ بعد ہی بات بھول جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں جو ویلاگ کرتا رہتا ہوں نا اس کو پہلے میں پورے ذرائع سے معلومات حاصل کرتا ہوں، پھر اس کی تصدیق 2-3 بندوں سے کرواتا ہوں، اس کے بعد پھر جا کے ویلاگ کرتا ہوں، تاکہ کل کو مجھے کوئی کسی کورٹ میں لے کے جائے تو وہاں مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یا کل کو کوئی ثبوت مانگے تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ میں عمر کی جس ایج میں ہوں نا تو اس عمر میں کوئی مجھے تو کر کے بھی بلا لے نا تو وہ بھی میرے لیے بڑی توہین ہوگی۔ تو باقی بہت سارے پی ٹی آئی کی اکثریت 90% لوگ جو ہے نا میری عزت کرتے ہیں، ہر ایک پارٹی میں احترام کرتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ 10% وہ لوگ ہیں جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، جن کی ماں دھرنوں میں جاتی رہی ہے یا پڑوسیوں سے مدد حاصل کرتی رہی ہے، جن کے 8-10 باپ ہوتے ہیں نا، وہ پھر گندی نسل کے غلیظ کیڑے جو ہوتے ہیں نا، گندی نسل کے گندا خون، وہ خود پکار کے کہتا ہے کہ دیکھو میں گندا خون ہوں۔ وہ گندے خون والے مجھے کافی حد تک بحث بھی کرتے ہیں میرے ساتھ، غلیظ قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ میں بکا ہوا ہوں، میں پیسے لیتا ہوں، میں لفافہ لیتا ہوں۔ تو ان کو میں کہتا ہوں بھائی ثبوت ہیں تو ثبوت لاؤ، میں معافی مانگ کے صحافت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کوئی بندہ میرے خلاف کوئی ثبوت لے آئے نا تو میں نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ اس سے معذرت بھی کروں گا، معافی بھی مانگوں گا، اور آئندہ سے میں پکا عہد کر لوں گا کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا، صحافت کی فیلڈ ختم کر دوں گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں جناب کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ عمران خان کے ملک میں زر مبادلہ نہ بھیجو۔ اگر مطلب جو غیر ممالک میں لوگ ہیں وہ ملک میں زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟
जनाब उसका नुकसान ना तो होगा शहबाज शरीफ को, ना ही होगा इमरान खान को, ना ही होगा नवाज शरीफ को, ना ही होगा जरदारी को, ना ही बिलावल को, ना ही मौलाना फजलुर रहमान को। इसका नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। तो ये बार बार देखें, ये गद्दारों का टोला है, इसमें सच्चा और खरा बंदा नहीं चल सकता है। वो सच बोलने वाला बंदा आया था ना, एक शेर अफजल मरवत, उसको देखे पार्टी से निकाल दिया गया है। यहाँ पे झूठ और करप्शन में लिथड़े हुए लोग जो है ना वो चल सकते हैं, जो खुद भी करप्शन में मुलव्वस हों, खुद भी खाएं कमाएं और इमरान खान को भी दें, उसकी बहनों को भी दें। तो ये सब करप्ट टोला है, करप्शन में लिथड़े हुए लोग हैं, आलमी ताकतों के ट्राउट हैं, एजेंट हैं, और उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अब देखें, पहले जो लोग कहते हैं ना ये यहूदियों का एजेंट नहीं है, यूथर्ड कौम यूथर्ड, गौर से सुनो। जब इसराइल के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई कि इसराइल गजा में जुल्म कर रहा है, तो उसकी मुखालफत की थी पीटीआई पूरी ने इमरान खान के कहने पे। अब भी बोलो कि ये यूथड़ो कि ये यहूदियों का एजेंट नहीं है, कोई है सबूत? गूगल पे जाके सर्च करो, अगर ना किया हो तो मेरे खिलाफ केस करो, मैं हर हर्जाना देने को तैयार हूँ कि इन्होंने मुखालफत की थी। ना सिर्फ मुखालफत की थी बल्कि खुल के मुखालफत की थी और इसराइल की हिमायत की थी, इस करारदाद की मुखालफत की थी और इसराइल की हिमायत की थी। ये एजेंट हैं उनके सारे, जितने भी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में बैठे हुए ना, सब के सब एजेंट हैं उनके। जो मुल्क के वफादार थे वो तो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, उनका तो अब ताल्लुक ही नहीं रहा पार्टी से। तो अब आप आ जाएं जनाब, आखिर में मैं छोटा सा विलाग आज करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मुल्क के वफादार बने, अपनी कौम के वफादार बने, अपने अफवाज पाकिस्तान के वफादार बने। अगर मुल्क है तो कई इमरान अभी आएंगे, कई नवाज शरीफ आएंगे, कई शहबाज शरीफ आएंगे, कई जरदारी आएंगे, कई बिलावल आएंगे, कई मौलाना आएंगे, एक से बढ़ के एक आएगा। सिर्फ मुल्क होना चाहिए, मुल्क के वफादार बने और कोशिश करें कि किसी भी तरीके से मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी बात ना करें। अफवाज पाकिस्तान का मोराल हमेशा बुलंद रखें, उनके मोराल को डाउन ना होने दें, और उसके बाद कोशिश करें कि किसी भी तरीके से मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क के ख़िलाफ़ अगर आप मतलब इस तरह की अपीलें करेंगे कि मुल्क में लोग सरमायाकारी ना करें, तो किसका नुकसान है? मुल्क का नुकसान है। अफवाज पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। उसके बाद फ़ौज का मोराल डाउन करेंगे तो वो भी पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। वो तो आलमी ताकतें तो कब से इंतज़ार में बैठी हुई हैं, उनकी तो पूरी कोशिश है कि अवाम को और फ़ौज को लड़ाओ। जब अवाम उठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है ना, अपनी ही अवाम, फिर जाके फ़ौज का मोराल डाउन होता है कि ये अपने ही लोगों ने हमें ठुकरा दिया है। जब तक आप लोग उनके साथ खड़े हैं ना, तो उनका मोराल कभी डाउन नहीं होगा और वो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। और बाकी जो है ना, जहाँ तक, हाँ, अब आप आखिर में आ जाएं जनाब, इमरान खान को किसने कहा था कि क्या मंसूबा था, किसने मंसूबा ये बनाया था कि फरवरी के आखिर में इसको रिहा कर दिया जाएगा? ये मंसूबा था जनाब आलमी ताकतों का, और इस पे अमली जामा पहनाना था ये शाह साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस आयशा ने और जस्टिस मुसरत अली ने, और 2 जज इनके साथ और थे। 6 जजों ने उस पर अमली जामा पहनाना था। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको
तमाम केसों में उसको बरी किया जा रहा था। अच्छा, सबूत बगैर सबूत तमाम होने के बावजूद ठीक है जी बाइज्जत बरी, ठीक है जी बाइज्जत बरी, ठीक है जी, इन केसों में भी ज़मानत जो अभी मिले ही नहीं। इस तरह की सहूलतकारी की जा रही थी कि ये इमरान को देख के नहीं, ये आलमी ताकतों के कहने पे डॉलर वसूल करके। मैं सिर्फ डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। जो रात कब्र में है बाहर तो हो नहीं सकती है, तो फिर डरना क्या। मेरा ईमान है कि हक सच बताना, हक सच पे कायम रहना, हक सच कह के ना तो उस पर कायम रहना। ये मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जो एक बात आज कहता है तो कल उससे मुकर जाता है, कहता है वो मैंने यू टर्न ले लिया है। वो वक्त यू टर्न नहीं है, ये नजासत है, गलीजत है। ये नबी पाक का फरमान है कि जो बात हक सच की कह के इस पे कायम नहीं रहता है वो मुनाफिक है। वो मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी है कि वो झूठ बोलेगा और झूठ बोल के भी उस पे कायम नहीं रहेगा, उससे पलट जाएगा। झूठा होने की सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ी निशानी यही होती है। तो ये इनका मंसूबा था। इनका क्या नाम है, आलमी ताकतों का कि दिसंबर में ना फरवरी के एंड में इसको बाहर निकालना और फिर हुकूमत के 20 से 25 लोगों को नाइल करना, इलेक्शन को कलअदम करार देना और दोबारा से इलेक्शन करना और वही जुर्लू फेर के दोबारा से पीटीआई को अक्सरियत दिलाना। इसके लिए करोड़ों डॉलर वसूल किए गए, करोड़ों अरबों डॉलर। वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। आज मंसूर अली शाह कह रहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ओ भाई, तू कौन होता है इस्तीफ़ा देने वाला? तेरे जो पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने खरबों डॉलर लगाए हुए हैं, जिन्होंने नेशनलिटियाँ दी हुई हैं, वो नहीं देने देंगे। वो कहते हैं करो, कुछ करके दिखाओ, हलाल करो ये डॉलर जो वसूल किए हुए हैं। ये तुम लोग यहाँ पे अगर बैठोगे तो वो उनके डॉलर हलाल करने के लिए बैठोगे, मुल्क के लिए नहीं बैठोगे, या मुल्क के अवाम के लिए नहीं बैठोगे, या अवाम को इंसाफ नहीं दोगे। कोई एक केस बता देना कि जिसमें आम बंदे को इन्होंने रिलीफ दिया हो, सिवाय इमरान खान के। तो अब इनका मंसूबा ये था, मैंने आपको बता दिया कि दोबारा उसको अक्सरियत में लाना और असम्बली को फारग कर देना 20, 25, 30 लोगों को, और उसके बाद फिर इनको खुडे लाइन लगाना और इसको अक्सरियत देना, दोबारा इंतखाबात करवाना। अच्छा, उसका वो जो पीटीआई का है जी, वो गद्दी नशीन जो मुल्तान का है, शाह साहब, 2 नंबर शाह साहब, इनके बाप दादा जो है ना टाउट थे अंग्रेज़ों के, उनसे ये जायदादें इनको मिली हुई हैं। कुत्ते नहलाते थे, आज ये पीर बने बैठे हैं, ये पीर और गद्दी नशीन बने बैठे हैं। इनके बाप दादा के करतूत ये थे कि तुम चुन चुन के मुजाहिदीन को वो मरवाते थे और अंग्रेज़ों से ज़मीनें वसूल करते थे। तो ये उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है जी, कुरैशी है, देखिए जी, उसकी बेटी पकड़ी गई है। उसने जितने भी फॉर्म 45 जमा करवाए हुए थे सारे के सारे जाली निकले हैं मुल्तान से। अब उस पर केस बन गया और अगला ठिकाना उसका इंशाअल्लाह अडयाला जेल ही होगा। इसी तरह जितने भी फॉर्म 45 की तस्दीक की जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ, अल्फन कहता हूँ, सब के सब जाली हैं। ये इन्होंने खुद प्रिंट करवाए हुए थे। ये जितने भी जीते हुए लोग हैं ना, पंजाब में तो इनको 2% भी सीटें नहीं मिली थी, और केपीके में मौलाना के दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना, अक्ल नाम की चीज़ उस बंदे में नहीं है। उसका सिर्फ पेट ही बड़ा है, दिमाग नहीं बड़ा है। दिमाग में जालत भरी हुई है, वही है उसके के उसको अक्ल नहीं है कि उसकी पार्टी पे डाका डाला है इसने, पीटीआई ने, फॉर्म 47 जाली, फॉर्म 45 जाली बना के। तो वो जाहिल आदमी फौज पे इल्ज़ाम लगा रहा है। शर्म गैरत होनी चाहिए उस शख्स को।
فوج پہ جھوٹے الزام لگاتے ہوئے، یہ سب بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ فوج تھی نہیں الیکشن میں، کب تھی فوج؟ کوئی بندہ بتائے نا کہ کسی الیکشن آفس کے اندر فوجی کسی کو دیکھا ہو۔ فوج تو اس سے 200 کلومیٹر 200 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی، وہ بھی رینجرز تھی، فوج تو تھی ہی نہیں۔ اس کو تو بیک میں ریڈی رکھا گیا تھا اس کے یونٹوں کے اندر، اور رینجرز بھی 200 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی باہر۔ الیکشن بوتھ سے 200 میٹر کے فاصلے پہ کھڑی تھی، کافی دور۔ مطلب پہلے اس میں تھی پولیس، تو پولیس کے ہی ساتھ مل کے تو انہوں نے دھاندلی کی تھی۔ تو باقی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اینڈ میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے ملک کے وفادار بنیں، اپنی قوم کے وفادار بنیں۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ اور یقین جانیے میرا بجلی کا بل 70,000 روپیہ آیا، میں نے پکڑا کے تو دیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ قرض ادھار لے کے دیا ہے، کہ جو حرام کما کے حرام کھلا رہا ہو تو بچے بھی اس کے نافرمان نکلتے ہیں، پھر اس کے بچے بھی اس کو جوتے مارتے ہیں۔ الحمدللہ میرے بچے میری عزت کرتے ہیں، میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں تو وہ ڈر کے مارے اس کمرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، بیٹیاں میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے رہیں جیسے ایک دوست ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو کنٹرول کرنا ماں کا کام ہوتا ہے، باپ کا نہیں۔ بیٹوں کو کنٹرول کرنا باپ کا کام ہوتا ہے۔ میں نے ایسے کھینچ کے رکھے ہوئے نا کہ میرے شادی شدہ بچوں کو بھی ہمت نہیں ہوتی ہے میرے سامنے بات کرنے کی۔ یہ ہوتا ہے حلال کھلانا، اور حلال کی اولاد وفادار ہوتی ہے، وہ پھر پوری زندگی عزت کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں اور پھر ان سے اچھے کی امید رکھیں۔ آرام کھلا کے ان سے اچھے کی امید رکھیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، سید آصم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ افواج پاکستان اور ایجنسیوں کے اندر جو غدار چھپے ہوئے ہیں، غیر ملکی ایجنٹ چھپے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نیست و نابود فرمائے، اور جو بھی اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے ہے، اللہ اس کو بھی نیست و نابود فرمائے، اس کو نشان عبرت بنائے، اور ملک کے وفاداروں کو اللہ تعالیٰ آگے آنے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جج عالمی طاقتوں کو ٹاؤٹ ہیں، بکے ہوئے ہیں، ڈالر لے کے انصاف بیچ رہے ہیں، پیسے لے کے انصاف بیچ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، اور اللہ ان وکیلوں کو بھی تباہ و برباد کرے جو پیسے لے کے ڈالر لے کے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔